میں اگر یہ کہوں کہ جو تقریر ہوئی ہے الجواب صحیح تو وہ کافی اور اگر کچھ میں عرض کروں، اگر کچھ کہوں تو ہی سب کچھ ہے، اگر کچھ نہ کہا تو اگر کچھ نہ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ، جب سے کائنات وجود میں آئی اور جب تک یہ کائنات رہے گی، اس میں اگر سب سے بہتر وقت اور زمانہ کوئی ہے تو وہ آقا کائنات کا اس دنیا پر جلوہ افروز ہونے کا زمانہ ہے۔ جب تک آپ رہے وہ زمانہ سب سے بہتر، خود ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، ہر زمانے سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی، آقا کائنات نے جب یہ فرما دیا تو اب اس کے بعد کسی تصدیق اور توثیق کی ضرورت نہیں باقی رہتی۔ سب سے بہتر زمانہ تھا وہی ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو میرے صحابہ کے زمانے سے ملا ہوا، اور پھر وہ زمانہ جو ان صحابہ کے ملے ہوئے لوگوں کے زمانے سے ملے ہوئے، تو سب سے بہتر وقت ان لوگوں کا ہوا جو صحابہ کرام ہیں، کہ رسول پاک کا زمانہ ان کو ملا، اور آپ کے بعد جب تک صحابہ رہے وہ سب سے اچھا زمانہ رہا۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قیامت تک سب سے اچھے جو لوگ پیدا ہو سکتے تھے ان سب کو اللہ نے سمیٹ کر اپنے حبیب کا صحابی بنا دیا۔ سوچو، الفاظ پر غور کرو کہ قیامت تک سب سے اچھے لوگ جو پیدا ہو سکتے تھے ان سب کو اللہ نے اپنے حبیب کا صحابی بنا دیا۔ کوئی کتنا ہی بڑا ولایت کا تمغہ پا جائے مگر صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کی نظر وہ نظر ہے جس نے سید کائنات کا دیدار کیا ہے۔ صحابی کا دور وہ دور ہے جس میں ان لوگوں نے آقا کائنات کے دامن تلے اپنی زندگی گزاری ہے۔ صحابہ کرام کا وہ پاکیزہ دور، سبحان اللہ، خود میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے جو میرے صحابہ کو ملا۔ تابعین کو تو صحابہ کا زمانہ ملا ہے، آقا کائنات کا زمانہ صحابہ کو ملا ہے۔ تو صحابہ سب سے بہتر اس امت میں جو لوگ ہو سکتے تھے ان کو صحابہ بنا دیا گیا۔ اس درجے پر
کوئی ولی بھی نہیں پہنچ سکتا، ان کا یہ درجہ ہے۔ سوچئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی ایک سیکنڈ کی صحبت پانے والے لوگ کی صحابی کہلاتے ہیں۔ اب ایسے لوگ یہ وہ ہیں جو سب سے اونچے کہلاتے ہیں انبیاء و مرسلین کے بعد، ان کا یہ درجہ ہے۔ اور صحابہ کرام کو جن لوگوں نے دیکھا ان کا درجہ ان کے بعد والوں سے بہت اونچا، بہت بلند، ناپ نہیں سکتا کوئی کہ کتنا بلند ہے۔ یہ اتنے بزرگ ہیں تابعین کرام۔ ولایت اور قطبیت کوئی چیز بھی مرتبہ ہو وہ صحابیت کے برابر نہیں، سمجھ گیا؟ کوئی بڑے سے بڑا مرتبہ وہ صحابیت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور جو مرتبہ تابعین کا ہے وہ مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شان کیا بنائی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی شان میں اس زمانے کے کچھ نوجوان اپنی لمبی لمبی زبانیں نکالتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں پلے ہیں، ان کی شان سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے صحابہ کے بارے میں۔ ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اس لیے صحابہ کی شان یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ میری محبت اس کے سینے میں موجود ہے۔ یہ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت موجود ہوگی وہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا۔ میرے صحابہ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو ان سے نفرت کرے گا تو صرف اس لیے نفرت کرے گا کہ اسے مجھ سے نفرت ہے۔ العیاذ باللہ تعالی صحابہ کی شان میں کچھ بھی کہنا اونچ نیچ سے بالکل بے نیاز ہو کر کوئی بات جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے وہ کرنا ایسا ہے کہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کہلاتی ہے۔ سمجھ گئے کہ فرمایا سرکار نے یہی کہ جن لوگوں نے میرے صحابہ سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، دل میں میرے آقا کی محبت ہوگی تو صحابہ کی محبت بھی لازم ہوگی، اور صحابہ کی نفرت جس کے دل میں ہے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بے نصیب ہے، وہاں سے اس کو کوئی حصہ بزرگی نہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالی صاحب کرام کی محبت ہمارے دلوں میں خوب موجود رکھے کہ اس محبت کی وجہ سے ہمیں نجات ملے گی، شفاعت کا درجہ بھی حاصل ہوگا۔ شفاعت آقا کائنات کی ہمیں اس کی وجہ سے ملے گی۔ یاد رکھیے صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول سرور عالم قیامت کے دن جن لوگوں کو شفاعت کے لیے چن لیں گے کہ یہ شفاعت کریں، وہ شفاعت کریں، وہ شفاعت کریں، ان میں سب سے پہلا نمبر صحابہ کرام کا سوچا کہ وہ شفاعت کریں گے۔ شفاعت ایک صحابی کی بھی آدمی کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اب ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول پاک کی اطرت کو بھی اسی طور سے مانتے ہیں جس طور سے رسول پاک کے صحابہ کو مانتے ہیں، اور صحابہ کو جس طرح مانتے ہیں اس سے ایک پائی کم ہم اہل بیت اطہار کی کو نہیں مانتے، کم نہیں مانتے، ایک رائی کے برابر بھی کم نہیں۔ تو ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی درجہ اہل بیت اطہار کا بلند فرمایا۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے ہم اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ جب آدمی سمندر میں پھنس جائے، اتر دکھن سمجھ میں نہ آئے کہ کدھر جانا ہے، میری منزل کدھر ہے، کدھر نظر اٹھاتا ہے ادھر پانی ہی پانی نظر آتا، کہیں ایک درخت کا سایہ نہیں دکھتا۔ ذرا ہم تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے 8 روز تک سمندر میں اپنی گزرگاہ حج اول کے لیے نکالی اور واپسی میں 8 روز کی راہ نکالی۔ ہمیں کوئی آبادی، کوئی درخت، کوئی ٹیلا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا 8 روز تک۔ یہ کیفیت تھی۔ تو اب آپ سوچو کہ ایسے میں اتر دکھن رات کے وقت کیسے طے کیا جائے گا؟ یہ تاروں کی جو لوگ چال جانتے ہیں ان کو اپنی منزل کا نشان سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور اگر سمندر میں آپ اتر گئے تو اترنے کے بعد کوئی کنارہ آپ کو نہیں نظر آئے گا، اس لیے وہ کشتی ہی آپ کا کنارہ ہے، اسی پر آپ لپک کر کے پھر چڑھو تب نجات پاؤ گے، ورنہ کسی مچھلی یا کسی دوسرے جانور کی غذا بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت کے طریقے پر چلائے، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ
ہے ہجرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی نبینا وآلہ کرام وأصحابہ الرضوان اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس مجھے چند جملے جو کہنے تھے وہ کہہ چکا۔ پھر ایک بار اور اعادہ کر دیتا ہوں، اسلام کے نام پر دنیا میں بہت سی قومیں بنی چلتی ہیں اور وہ اسلام کا نام لیتے ہیں۔ ان قوموں میں صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہیں جو کہ سچے اسلام پر ہیں۔ باقی اسلام سلب ماخذ والا ہے، ہاں وہ سب اسلام سے باہر ہیں۔ شکل تو مسلمان کی مگر دل اسلام سے بالکل خالی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو خوب مضبوطی سے قائم رکھیں اور اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت نام پر آپ کو سچائی ملے گی اور باقی جگہ فریب، دھوکہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے طور طریقے نظر آئیں گے۔ بس اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھے جس کی نشانی مسلک اعلی حضرت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاتم رزقہ سیدنا و مولانا محمد سراج افقہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلیے اور کوئی؟ میں گزارش کروں گا مصطفیٰ صاحب سے تشریف لائیں۔ کلام اعلیٰ حضرت کا حکم ہے اس کے فوراً بعد